الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے اس بابرکت اور مقدس گھر کے اندر اپنا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو کیا بتلانا چاہتے ہیں، کس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور کس چیز سے باخبر کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کو زندگی گزارنی ہے تو تمہیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلے گا، یہ تمہیں کون بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا اور بتا دیا کہ اے ایمان والو، جس طریقے سے میرے نبی کی زندگی ہے، جس طریقے سے نبی کے صحابہ کی زندگی ہے، اگر تم بھی اپنی زندگی کو اسی طریقے سے بنا لو گے، اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارو گے، تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کھان پان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی کے ایام کو گزارنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ حضور کا چلنا کیسا تھا۔ حضور جب مسجد میں جاتے تو کس طریقے سے داخل ہوتے، کون سے پیر سے داخل ہوتے، حضور کے کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، کھانا کس طریقے سے کھایا کرتے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ملے گی۔ آج میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز یہ تھا کہ دسترخوان لگا لیا جاتا اور گھر کے تمام افراد بیٹھ کر کے دسترخوان کے ارد گرد کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا انداز یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلواتا ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی کھڑا ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان کو چھوڑ کر کے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ بہت سی جگہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، کچھ لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا تو جانوروں کا طریقہ ہے، جانور کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، بھینس گائیں بیل بکرے بکریاں کھڑے ہو کر کے چارہ چرتے ہیں۔ آج وہی انداز امت مسلمہ اپنے اندر اختیار کرتی جا رہی ہے کہ کوئی تقریب ہوئی، کوئی بیاہ شادی کا موقع ہوا، کھڑے کھڑے کھانا چل رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو ترک کرنی ہوگی۔ اور پھر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں رہی، آج ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ختم ہو گئی۔ ہم نے تو خود نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کیا۔ یاد رکھنا کہ جب تک آقا علیہ السلام کی سنتیں اور آقا علیہ السلام کا زندگی گزارنے کا انداز ہمارے اندر نہیں آئے گا، تب تک کہ ہمیں زندگی گزارنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوگی۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بچپن میں تو بہت فرما بردار تھی، لیکن بڑی ہونے کے بعد ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اس صاحب دعا کرنا، ہماری اولاد نافرمان ہے، لیکن وہ اپنی اس زندگی کو نہیں دیکھتے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں بزرگوں، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو یقیناً اس گھر کے اندر تمام کے تمام افراد الگ الگ نشستوں میں کھانا کھاتے ہوگے۔ آپ صرف 10-15 دن یا 1 مہینے تک دسترخوان بچھا کر کے اپنے تمام بیوی بچوں کو اولاد کو سب کو دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلائے تو کون کہتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کہے گا کہ ہماری اولاد اب بھی ہماری نافرمانی کر رہی ہو۔ کہ جب والدین ہی آج کل اولاد کو وقت دینا بند کر دیا، والدین نے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا ہر طریقے سے خیال رکھے، ان سے پوچھے تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے باقی ایام کہاں گزر رہے ہیں، تم کن لڑکوں کے ساتھ رہتے ہو، کن لوگوں سے تمہارا واسطہ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنی چاہیے اور اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ بیٹا برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا کرتے، ہم اچھے لوگ ہیں، آپ بھی اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہترین آدمی ہو، لیکن بہترین بننا کیسے ہے؟ اب بہترین تو اپنی اولاد کو بنانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب کس طریقے سے بچائیں گے؟ دیکھنے میں یہ آتا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہماری اولاد گھر رات میں کس وقت آ رہی ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو مخاطب کیا وہ ایمان والوں کو کیا۔ پورے دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان تمام کو مخاطب نہیں کیا۔ اگر تمام کو مخاطب کرتے تو یا ایھا الناس کہتے، اس کے اندر تمام کی تمام انسانیت آ جاتی، اس کے اندر مسلمان بھی آ جاتے، ہندو بھی آ جاتے، سکھ بھی آ جاتے، تمام کی تمام انسانیت اس کے اندر آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان والو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والوں، بڑے پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب کس طریقے سے بچائیں گے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر لازم کر دیے، جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، حج کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں
جب ہم اپنی اولاد کو تربیت کریں گے، اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ بیٹا نماز بھی پڑھنی ہے، آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، یقیناً پھر ہم اس کے اندر جائیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے اہل خانہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا جو ذمہ دار ہے اور وہ ایمان والا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو تم ان کی تربیت کر سکتے ہو، یعنی 5 آدمیوں کی تربیت ایک بندہ آرام سے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی کہ تمہیں تربیت کرنی ہے، تمہیں انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، انہیں غلط راستے سے بچانا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کس طریقے پہ جا رہی ہے، کس نہج پر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد پر نگرانی رکھے، اپنی اولاد کے اوپر نگرانی رکھے، انہیں پوچھتے رہے، بارہا ان سے سوال کرتے رہے کہ بیٹا تم زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری اولاد تو بالکل درست ہے اور صحیح ہے، لیکن اگر ہم ان کی چاپلوسی کریں، یعنی ہم ان کی چھپ کر کے ان کی باتوں پر غور و فکر کریں تو پتہ یہ چلے کہ کہیں ہماری اولاد اسمیک کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی، ہماری اولاد نشے کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی، ہماری اولاد کے اندر کوئی غلط چیزیں پیدا تو نہیں ہو گئی۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال جو رکھنا ہوگا وہ اس کے والدین کو رکھنا ہوگا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب ہر جگہ یہ نہیں کہ والدین کو ہی اپنی اولاد کی باز پرسی کرنی ہے، بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ والدہ کا جنت کا او نار، کہ تیرے والدین ہی تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے۔ اب اولاد کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کر دی کہ تمہیں اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے، اپنے والدین کے ایک ایک احکام کو، ان کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگا دی کہ تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو، بڑھاپے کو چھوڑو کسی بھی عمر کے ہو، والدین کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولنا، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام صفوں کے اندر سے ان بعض صحابہ کو نکال دیا کرتے تھے کہ جن کے والدین بوڑھے ہو، ان کے والدین کو ان کی خدمت کی ضرورت ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد کی صفوں سے ان بچوں کو، ان لڑکوں کو نکال دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارے والدین کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، اس لیے تم یہی رہو، تمہیں جہاد میں نہیں جانا، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے سے تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت عظیم اور بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بوڑھی ہے، میری والدہ کو میری خدمت کی ضرورت ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس حاضر خدمت ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اویس تم وہیں رہو، اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کرو۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ چند منٹ کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتے، دیکھ لیتے تو صحابی بن جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اویس تم وہیں رہ کر کے اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ پھر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیدار کو نہ جا سکے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جب تمہارا زمانہ آئے گا تو قبیلہ قرن سے ایک اویس نام کا ایک شخص آئے گا، حج کے ارادے سے آئے گا، تم اسے تلاش کرنا اور میری امت کے لیے دعا کے لیے کہنا، اور اپنا کرتا، اپنا پیراہن مبارک اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کے حوالے کر دیا
کہ میرا یہ کرتا بھی حضرت اویس کو ہبہ کر دینا، ہدیہ کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب حج کے ارادے سے جاتے، وہاں جا کر کے تلاش کراتے اور خود بھی تلاش کرتے اور پوچھتے کہ کیا کوئی اویس موجود ہے، کہ کیا کوئی قبیلہ قرن سے اویس حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ہاں، کہ ایک بندہ ہے اویس کے نام سے جو قرن سے آیا ہے اور وہ بندہ کھلا جگہ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں، جا کر کے پتہ کرتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ اویس یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اویس تو پلا جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو اپنے ساتھ اور لیتے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنگل میں ہی پہنچ جاتے ہیں۔ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں اور عبادت میں مشغول ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کبھی عبادت سے فارغ ہو اور میں اپنی بات ان سے کر سکوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پھیرتے، عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوراً حضرت اویس نے کہا کہ صحابی رسول، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم مجھے حکم کر دیتے، میں خود تمہارے پاس چلا آتا، آپ نے اتنی دقت کیوں برداشت کی؟ حضرت اویس قرنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ کرتا آپ کو ہدیہ دینے کے لیے مجھے دیا تھا، میں آپ کو یہ کرتا ہدیہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرتا ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اس کرتے کو قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ الفاظ کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس کرتے کو نیچے بچھاتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ آواز آتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اللہ، محمد کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پھر آواز آئی کہ ہم نے اور معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر آواز آتی ہے کہ ہم نے محمد کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کو کہتے ہیں کہ بس کیجئے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، اگر آج آپ مجھے نہ روکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ والدین ہمارے لیے بہت عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے، سنت ادا کریں۔